वो रावलपिंडी मरकज तहरीक इस्लाम के अंदर आने से कासिर रहे और वो जाए मुनाजरा पर बिल्कुल नहीं पहुंचे। इस पर मौलाना कारी इदरीस हक्कानी साहब ने वहां बाकायदा चैलेंज किया और अखलाक जलाली साहब को भी कहा कि अगर वो यहाँ आज की डेट में किसी वक्त भी पहुंच जाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहलुस सुन्नत वल जमात, उलमाए हक, उलमाए देवबंद उनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बरेलवी अपना अकीदा साबित करने की बजाय उसने फरार होने में ही अपनी खैर समझी। अब नाज़रीन, आप दूसरा मुनाजरा, पहले मुनाजरे में बरेलवी शिकस्त से दो चार हो गए, तो दूसरा मुनाजरा 27 मार्च बरोज मंगल जो कि पुरानी तारीख थी उस पर दोबारा फिर तय हुआ। इन्हीं शराइत के साथ दोबारा मुनाजरा तय हुआ और वकील अहनाफ मुनाजिर अहलुस सुन्नत हजरत मौलाना सादिक खान कोहाटी, सदर मुनाजिर मौलाना मुफ्ती मुजाहिद साहब अपनी पूरी टीम के साथ गुजरांवाला मौलवी मता सिद्दीकी बरेलवी के ताकुब में फिर रवाना हुए। जब वहां पर पहुंचे तो चूंकि आप शराइत के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम जो है वो वहां पर मुनाजरे का वो 9 बजे का है। 9 बजे के बाद हर फरीक को 1 घंटा इंतजार वहां करेंगे। अगर कोई फरीक वहां पर ना आया तो उसकी फिर शिकस्त तस्वुर की जाएगी, पूरी बरेलवियत की शिकस्त तस्लीम की जाएगी। आपने नाज़रीन देखा। तो अब वहां पर भी मौलवी मता सिद्दीकी 8:45 और 9 के दरमियान जब हमने उनसे राब्ता किया कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे, उस पर उन्होंने कहा कि हम पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि मुनाजरे का वक्त 9 बजे था, लेकिन 9 बजे उनकी इंतजामिया के आदमी आए। मुनाजरे के मैदान में मौलवी मता सिद्दीकी बरेलवी और उसकी पूरी टीम मैदान मुनाजरा में टाइम पर नहीं पहुंची, जिस पर मौलाना सादिक खान कोहाटी और मुफ्ती मुजाहिद साहब अपनी टीम के हमरा वहां उनका इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्होंने भागने में खैर समझी और बहुत से उन्होंने बहाने बनाए ताकि हमें किसी तरीके से आज भी हमारी जान छूट जाए, लेकिन मौलाना सादिक खान कोहाटी साहब ने उनको किसी तरीके से भागने नहीं दिया। बिल आखिर 11:30-12 बजे के करीब मौलवी मता सिद्दीकी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और मुनाजरा शुरू हुआ। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है शर्त नंबर 6 के मुताबिक कि नाजेबा अल्फाज नहीं पेश किए जाएंगे और जातियात को नहीं छेड़ा जाएगा, जबकि उनके सदर मुनाजिर अरशद कादरी ने 2 दफा जातियात को छेड़ा और मौलाना सादिक खान कोहाटी साहब के बारे में नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जिस पर हमारी तरफ से मुनाजिर अहलुस सुन्नत सदर मुनाजिर मौलाना मुफ्ती मुजाहिद साहब ने उनसे बाकायदा ये बात बार बार उनसे बावर कराई कि आपने शराइत की खिलाफ वर्जी की है। और चूंकि शर्त नंबर 23 में लिखा हुआ है हर 2 फरीकैन मुनाजरे में से जो भी मंदरजा बाला शर्त में से किसी भी शर्त की से इनहराफ करेगा तो उसकी शिकस्त का बरमला ऐलान किया जाएगा। तो आप देखें कि हमारे सदर मुनाजिर ने उनसे कहा कि आप अपनी शिकस्त लिख कर दें, बस इसके बाद और कोई बात नहीं होगी, जिस पर बरेलवियों ने भागने पर अब खैर समझी और मौलवी मता सिद्दीकी दोबारा दुम दबाकर भागने लगा, जिस पर हमारे सदर मुनाजिर साहब ने और मौलाना सादिक खान कोहाटी साहब ने उनको कहा कि आपने शराइत की खिलाफ वर्जी की है। चूंकि ये शराइत की खिलाफ वर्जी आपकी शिकस्त और पूरी बरेलवियत की शिकस्त है, आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा। जिस पर जो मुंतजिम थे उनकी तरफ से, बरेलवियों की तरफ से मुनाजरे के, उन्होंने शिकस्त को तस्लीम भी किया। मोबाइल ऑफ कर दो ठीक है। हाँ साढ़े 7 मोबाइल वाइब्रेशन नहीं ऑफ कर क्या साहब अगर कोई साथी बोलेगा तो हमारे
मुआवजा हुआ पूछो भाई। उससे तो फिर हम करेंगे। आप इसलिए वो तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वो कर लें। लामा चक्का साहब इन जनाब को तो दरमियान दे अगर किसी किताब की जरूरत हो तो पकड़नी चाहिए, अगर कोई साथी बिठाना अपना टाइम कीपर बिठा लो, टाइम कीपर अपना और कोई साथी बिठाना तो बेशक बिठा लो। इसे देख लो की बात दोनों घड़ियां का टाइम करा एक कर लो। ठीक है ये बदतमीजी का दी हुई भाई सदर बोले ना कि बात कलाम एक बंदा बोलता हूं ना कि चुप कर दो, चुप कर। ये बदतमीजी नहीं है, इधर से हो रही है बदतमीजी नहीं है। नहीं ये उधर से कर रहा है, सदर बात कर रहा है, ये कोई बदतमीजी ज्यादा है। ये बात कर रहा है जिस तरह वो बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहा है, कोई बदतमीजी नहीं है। इन्होंने ऐसा लफ्ज कोई नहीं बोला, इन्होंने भी कोई इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा सदर दे, उन्होंने कहा सदर दावा दे दी, बस बात खत्म। उधर से वो बोले, उधर से ये बोले तो ये इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि सदर अपना दावा दे दे, बस इनकी बात खत्म। मैं भी यही कह रहा हूँ कि बात ही नहीं की है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि दावा लेकर दे। मैंने सुना है, आपने नहीं सुना। ये कह रहे हैं कि ये जो अजलास ज़ैद हैं ये बैठ जाएं। अब सदर की बात सदर से होगी, जो आपका सदर है आप सदर नाम पढ़ दे, मैं भी पढ़ देता हूँ यहाँ से। जो ज़ैद आदमी है वो बात में सबर करो। मुनाजरे का जो पसे मंजर है वो होगा, नहीं होगा ना, कैसे नहीं होगा? सदर को देना, आप सदर को देना, आपने नहीं बोलना, आप अपने सदर को देना, सदर बात करें। हजरत साहब आप बात नहीं करें, इंतजामिया का जो आदमी है ना वो मेरे साथ बात करेगा, इंतजामिया मेरे साथ बात करेगी। हजरत मेरी बात सुनी, शरारत है जी बिल्कुल। ये बात हजरत साहब आजराई करम, गुजारिश ये है, एक मिनट मेरी बात सुने। गुजारिश ये है कि ये मुनाजरा आपकी जगह पे हो रहा है, ये आप अहबाब ने जो है हमें जमानतनामा दिया है, ठीक है जी। ये आप अहबाब का जमानतनामा जो आपने हमें दिया है, इस पर आप अहबाब वीडियो के सामने, इससे कबल भी आपकी ये बात हो चुकी है कि मुनाजरा शुरू होने से पहले हम बाकायदा जब स्टार्ट होगा तो इस बात की तायीद करेंगे कि हमने ये जो जमानतनामा दिया है बामी रजामंदी से दिया है, बिला जबरोत इकरा दिया है। लिहाजा आप अहबाब तशरीफ लाएं, इस बात की तायीद कर दें, उसके बाद अल्लाह की तौफीक से मुनाजरा शुरू हो जाता है इंशाअल्लाह। जी आपके पास है, आपके पास है। जी आपकी इंतजामिया के अहबाब तशरीफ लाएं करें। आप अपने बिल्कुल इस बात, क्योंकि हकानी साहब मौजूद नहीं है, हजरत आपसे हकानी साहब मौजूद नहीं है, हकानी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनका सिर्फ ये फोटो स्टेट टेक्स्ट जो है वो मेरे पास जमानत के तौर पे आया है। आप 3 अहबाब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मोहतरम माजिद साहब और आप दोनों भाई, आप इस बात की तायीद कर दें और उसके बाद अल्लाह की तौफीक से हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नफ्स व जिन्स व ज़ात व हकीकत और असल के एतबार से बशर, इंसान, आदमी और रजुल हैं। ये बशरियत की बात हो गई है। और नूर सिफत है हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। बशरियत और नूर सिफत है, दोनों बातें आ गई हमारे दावे में। इन हजरात ने जो दावा लिख कर दिया है इसमें बशरियत का तज़किरा ही नहीं है। हमारा मुनाजरा तो है, पहली शर्त है नहीं शुरू करें आप, टाइम नहीं शुरू नहीं हुआ ना, नहीं अभी नहीं हुआ, नहीं होगा जब मैं बोलना शुरू कर दूंगा। नहीं ये तो वैसे तरक्की हो रही है ना, अब मैं करना चाहता हूँ, आप शुरू करें भाई, मेरे टाइम शुरू करें ना, ये नामुकम्मल है जी, नामुकम्मल दावा मुकम्मल है ना। चलो आप टाइम पूरा करो, दावा मुकम्मल लिखे ना, दावा मुकम्मल है कि तभी मुनाजरा शुरू होगा। या आप बोले सर,
نہیں میں بولتا ہوں لیکن یہ بولنے کی ضرورت ان کو ہوگی، میں کو اجازت دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دعوی نامکمل ہے. آپ کی اجازت پر تھوڑی نہ بول سکتے، ہماری اجازت پر بولے. آپ کی اجازت بھی کیوں بولے گا؟ کیوں؟ میں مناظر ہوں. کیوں بولے نا؟ نہیں بولے نا. نہیں آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ کون؟ نہیں ابھی بات وہ یہ بولے تو میں بولا ہوں نا. یار یہ دعوی نامکمل ہے آپ کا. تو آپ اس پر جو اعتراض ہے وہ کریں. اعتراض تو ہے نا، آپ دعوی کو مکمل کر دی. نور و بشر ہے، یہ دیکھو اتفاقی شرائط ہے. موضوع نور و بشر یہ نامکمل ہے، ہمارا دعویٰ مکمل ہے بالکل. لکھ کر دو یار، تنقید تو تب ہوگی. ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم نہیں ہوا ابھی، ٹائم نہیں ہوا. دعویٰ لکھ کر دیں جی مکمل دیں. تنقید تب ہوگی حضرت صاحب، تنقید تبھی ہوگی جب دعویٰ مکمل، اس میں بشریت بھی تو آ جائے. یہ دیکھیے نہیں، ٹائم پور ہوگا. میری بات سنیں، آپ دعویٰ لکھ کر دیں. دعویٰ پورا دعویٰ لکھ کر دیں ان شرائط کے مطابق. ان شرائط کے صاحب میں خاموش ہوتا ہوں. آپ کا دعویٰ میں تب خاموش ہوں گا جب آپ کا دعویٰ مکمل ہوگا. میری دعوے پہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ میرا دعویٰ مکمل ہے. میں نے ان کے دعوے پہ اعتراض کیا کیونکہ ان کا نام مکمل ہے. باری کی بات نہیں ہے، نام مکمل ہے. میں نے آپ کو دعویٰ دی ہے، مکمل کر دو. دعویٰ مکمل کر دو. حضرت صاحب دعویٰ مکمل، انوار آنفی صاحب لکھ رہے ہیں کیونکہ نامکمل ہے. کیونکہ نامکمل ہے. کیونکہ نامکمل ہے. میرا دعویٰ اگر نامکمل ہے یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے مکمل ہے. اگر اس پر آپ کو اعتراض بتاؤ، انوار آنفی صاحب لکھ رہے ہیں کیونکہ نامکمل ہے. دعویٰ آپ کا دعویٰ نامکمل ہے. میں کہتا ہوں آپ کا دعویٰ نامکمل ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا میرا دعویٰ مکمل ہے. آپ نے اس کو یاد رکھنا. اہل سنت والجماعت والوں دیوبندیوں، ہم سورے میں مناظرہ جیت چکے ہیں. ہم سورے میں مناظرہ جیت چکے ہیں. دعویٰ مکمل دو، دعویٰ مکمل کر کے دو جی، دعویٰ مکمل کر کے دو. سارے دیکھ رہے ہیں. اگر میرے دعوے پر آپ کے اعتراض مت کرو. آپ نہیں بولیں گے، آپ کرو. میں کہتا ہوں میرا دعویٰ مکمل ہے. یہ شرط ہے نور و بشر. اس لیے میں نور و بشر پہ، نور و بشر پہ مناظرہ ہے. بشریت کے خلاف رہیں گے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. آپ کا دعویٰ نامکمل ہے. پہلی شرط ہے نور و بشر. نہیں بولیں گے. پہلی شرط ہے نور و بشر. اس میں بشر کا لفظ نہیں ہے. اس میں بشر کا لفظ نہیں ہے. یہ پھٹا ہوگا، پھٹا نہیں ہے. جو پھٹا آپ کی طرف سے ہے، پھٹا دعوی میں موجود ہے. پھٹا دعوی میں موجود ہے. مجھے یہ دعویٰ پھٹی والا ہے. آپ کا دعویٰ پھٹی والا ہے. آپ نے کسی کا پھٹا پڑ گیا. آپ کا دعویٰ پھٹی والا ہے. آپ کا دعویٰ پھٹی والا ہے. یہ دیکھو میری بات سنیں. لکھ کر دو. آپ بات سنیں، پہلے بات سنیں گے. آپ میرا دعویٰ ہے، آپ دعوت دیں. والوں میں ان کی بات میں نہیں بولا. میری بات میں آپ بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں پہلے بولے، لیکن آپ کا دعویٰ نامکمل ہے. نہیں، آپ میرا دعویٰ آپ کے پاس آ گیا ہے. میرا دعویٰ آپ کیا ہے؟ مکمل دعویٰ دے دو. آپ مکمل دعویٰ کریں گے. آپ خاموش ہوں گے. بات ہے میری بات سن. آپ دعوت دے دیں. میں کہتا ہوں آپ اپنا دعوت دے دیں. دیکھو اپنا دعوت دے دیں. اپنا دعوت دیکھو. اپنا دعویٰ ہی نہیں دے رہے. آپ سنیں، باری بات کرنے باری باری پہ کرتے ہیں، لیکن دعوت ہوگا اس پر کریں گے نا. شور میں کریں گے. نہیں شور میں کریں گے. شور میں نہیں کریں گے. بولیں گے. دعوت جب حکمران مکمل کرتا ہوں. آپ چپ کریں. آپ چپ کریں. آپ چپ کریں. آپ دعوت آپ بولنے والے دعویٰ لکھ کر دیں. میں کہتا ہوں دعویٰ بدلنا ہے. آپ اگلے سال آپ کا دعویٰ اور تھا، کھانے والے میں دعویٰ اور تھا. آج دعویٰ بدل گیا ہے. بدل گیا ہے. آپ کا احوال کا دعویٰ الگ تھا، کھانے والے کا دعویٰ الگ تھا. آج گزرے والے کا دعویٰ بدل گیا. سنیے، یہ گھوڑا 2001 میں عقیدہ اور تھا، 4 میں اور ہے، 6 میں اور ہے، 8 میں اور ہے. مجھے بتاؤ. دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کا دعویٰ مکمل نہیں ہے.
یہ ہمارے ساتھ مولانا امیر نواز صاحب موجود ہیں جو کہ اس جائے مناظرہ کے منتظم تھے. دونوں فریقین کی جانب سے متفقہ طور پہ ان کو منتظم تسلیم کیا گیا تھا. انہوں نے بھی ان کو منتظم تسلیم کیا اور ان کے انتظامی امور پر اعتماد بھی کیا. ہم آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے مناظرے میں کیا کارروائی ہوئی اور کیا چیز ان کے سامنے آئی. اصولی طور پر مناظرہ کون جیتا ہے اور مناظرے سے رائے افراد کس نے اختیار کی ہے. تو مولانا امیر صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ صبح جب آپ تشریف لائے ہیں اور بریلوی حضرات کی آمد کے متعلق آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا. جی الحمدللہ صبح جس وقت میں پہنچا تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کے وقت میں تو یہاں پر حضرت مولانا ملک محمد صادق کوہاٹی صاحب اور ان کی پوری ٹیم یعنی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء حضرات پورے بروقار طریقے سے موجود تھے, پورے انتظام کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ. اور دوسری مخالف پارٹی بریلوی حضرات ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. کافی دیر کے بعد تقریباً 9 بجے کے لگ بھگ, حالانکہ یہ بتایا گیا تھا کہ 9 بجے جو ہے یہ مناظرہ شروع ہونے کا وقت ہے, لیکن اس وقت تک ان کا کوئی بھی آدمی نہیں تھا. اور 9 بجے تقریباً وہ ان میں سے 2-4 آدمی آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری کچھ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے جو ماسبقہ متفقہ طور پر شرائط قبول کی گئی تھیں ان سے انحراف کرتے ہوئے ایک نئی شرط لگانے کی انہوں نے ضد کی کہ یہ جی لکھا جائے کہ ہماری طرف سے ہم ذمہ داری دیتے ہیں کہ کوئی بد کلامی یا کوئی بد نظمی نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم نے انہیں یہ بھی ان کے پوری کر دی. چلو پہلی متفقہ شرطوں کے بعد پھر ایک نئی شرط بھی ان کو لکھ کر دی تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ آپ نے کاغذ پہ لکھی ہے, پیڈ پر ہونا چاہیے. پھر جی پیڈ کا مسئلہ بنا کہ ہم یہاں سے جامعہ کا پیڈ لکھ دیتے. انہوں نے پھر کہا نہیں جی وہ اصل میں فرار کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کہتے جی راول پنڈی سے جہاں سے یہ بات چلی ہے وہاں سے یہ پیڈ ہونا چاہیے اور قاری محمد ادریس حقانی صاحب کے پیڈ پر ہونا چاہیے. تو ہم نے انہیں فون کیا, وہ شرطیں جو بات تھی انہوں نے خود ان کو لکھائی, انہوں نے وہاں سے فکس کے ذریعے سے وہ کر کے یہاں پیڈ کے ذریعے سے بھیجا. حالانکہ جو یہ شرط انہوں نے رکھی پیڈ والی یہ شرائط کے اندر شرائط مناظرہ میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی, بلکہ صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ ان کو جو ہے ضمانت نامہ لکھ کر دیا جائے, ضمانت نامہ. لیکن انہوں نے ایک نئی شرط رکھی اور اس سے ان کا پتہ لگا کہ وہ بھاگنے کا اور فرار کرنے کا وہ تقریباً یہ بہانہ بنا رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے. اس لیے نئی نئی شرطیں وہ بیچ میں ڈال رہے تھے کہ یہ بھی لکھ کے دو جی, یہ بھی لکھ کے دو جی, یہ بھی لکھ کے دو جی. بار کے ہم نے ہر طرف سے یہ کوشش کی کہ آج ان کو موقع فرار سے موقع کا نہیں دینا اور ان کو یہاں انشاءاللہ اسی پر لائیں گے کہ یہ مناظرہ کریں. پھر جس وقت مناظرہ شروع ہوا ماشاءاللہ یہاں تھے جج صاحب چودھری ماجد صاحب, ان کی نگرانی میں ہماری منتظم کمیٹی کی موجودگی میں یہ مناظرہ شروع ہوا. تو اس وقت سب سے پہلی بات یہ تھی کہ دعویٰ مناظرہ لکھ کر دیا جائے, لیکن بار بار اصرار کے باوجود آپ دیکھیں گے ویڈیو میں بھی کہ انہوں نے مناظرے کا دعویٰ لکھ کر تک نہیں دیا. جب ان سے پھر اصرار کیا گیا کہ مناظرے کا دعویٰ لکھ کر دیا جائے کیونکہ آپ نے یہ چیلنج دیا ہے نور و بشر پر, تو آپ مناظرے سے دعوے سے فرار اختیار کر رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے بہانے بنانا شروع کر دیے, ذاتیات پر اتر آئے اور انہوں نے مکمل یہ تیاری کر لی کہ ہم نے آج یہ مناظرہ کرنا نہیں. بار کے ہمیں کم از کم ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں, مسئلے موقع سے فرار اختیار کرتے ہیں, حقیقت چھپا لیتے ہیں اور سامنے ظاہر نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیں آپ مجھے کہ کیا مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب جو کہ مسلک دیوبند کی طرف سے مناظر تھے انہوں نے اپنا دعویٰ مکمل لکھ کر دیا تھا ان کے سامنے؟ ہاں جی الحمدللہ, آپ اس کی تصدیق ویڈیو سے بھی کریں گے کہ مولانا محمد صادق کوہاٹی صاحب نے مکمل طور پر جو دعویٰ تھا انہوں نے مکمل طور پر لکھ کے دیا ان کو, لیکن ان کی طرف سے جب دعویٰ آیا تو وہ ادھورا تھا, ناقص تھا. جب ان کی طرف سے واپس کر دیا گیا تو پھر بھی اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. کیا آیا جو دعویٰ مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب دعویٰ برکات نے لکھ کر انہیں دیا تھا انہوں نے اس پر کوئی شکوہ شکایت یا اس کی کمی بیشی کی کوئی بات کی؟ نہیں, اس پر تو انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی. گویا کہ انہوں نے اس دعویٰ ہمارے مولانا محمد کوہاٹی صاحب کے دعوے کو صحیح تسلیم کر لیا. تنقیحات کی نوبت ہی انہوں نے نہیں آنے دی کیونکہ وہ خود جھوٹے لگ رہے تھے اور اپنا دعویٰ ہی تک لکھ کر نہیں دے رہے.
اچھا، آپ جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے دعوے کے بعد جو ہے بات چلی ذاتیات پر آ گئی، تو آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے کہ ذاتیات کے بارے میں کوئی شرط لکھی گئی تھی شرائط مناظرہ میں؟ ہاں جی، شرائط مناظرہ میں یہ شرط موجود تھی اور ہے بھی، آپ ویڈیو پہ بھی دیکھیں گے کہ جو شہزاد، جو پارٹی، جو فریق بھی ذاتیات کی طرف آئے گا اس کی شکست تسلیم کر لی جائے گی۔ اس اصول کو دیکھتے ہوئے ان کی شکست ہے مکمل طور پر، کیونکہ انہوں نے شرائط مناظرہ سے انحراف کیا ہے، اور جس کا اعلان چودھری ماجد صاحب نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ کہ شرائط سے انحراف انہوں نے کیا ہے اور ذاتیات والی شرائط پہ وہ پورا نہیں اتر سکے۔ اچھا، یہاں پہ ساتھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس شرط کو ان کو ایک دفعہ تنبیہ بھی کی گئی اور ان کی طرف سے طارق ضیاء چشتی تھے، دیگر لوگ تھے، انہوں نے یقین دہانی کرائی مسلک اہل سنت والجماعت۔ ہاں جی بالکل، انہوں نے ہماری دوبارہ یہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ارشد قادری نے دوبارہ پھر جو ہے اس شرط سے انحراف کیا۔ آپ اس بارے میں ہم جو ساتھی انتظامیہ میں تھے وہ ہمیں پیچھے لے گئی ان کی انتظامیہ، انہوں نے ہم سے باقاعدہ معذرت کی اور کہا یہ کہ ہم ویڈیو کے سامنے بھی اپنے مناظر صاحب سے، صدر سے معذرت کروائیں گے، یہ انہوں نے ایک غلط قدم اٹھایا کہ انہوں نے ذاتیات پر اور شرائط کا انہوں نے شرائط سے انحراف کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ وہ کون تھے، ان کے ذرا نام بتائیں۔ ہاں جی، میرے ساتھ ان کی انتظامیہ میں سے جنہوں نے یہ بات کی ان میں نے ایک طاہر رضا چشتی صاحب تھے، ایک تھے فیاض الحسن صدیقی صاحب تھے، اور انہوں نے اس بات کو تجویز کیا اور تسلیم کیا کہ زیادتی ہماری طرف سے ہوئی ہے اور شرائط سے انحراف بھی ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے، یعنی بریلوی ہونا۔ بہت شکریہ بابا جی کو اور یہاں کا مقامی نوجوان دیر سے آئیں گے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ چونکہ انتظامیہ میں تھے تو آپ اس طرف بھی جاتے تھے، پوری معلومات لیتے تھے اور ادھر بھی آ کے پوری معلومات لیتے تھے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ جس وقت وہاں پر موجود تھے تو ان کی جو عوام ان کے ساتھ تھی، جیسا کہ شرائط میں لکھا ہوتا 15 آدمی دونوں طرف سے ہوں گے، تو ان میں سے متاز صدیقی سے خود ان کی عوام بھی یہ فرمائش کر رہی تھی کہ آپ اپنا دعویٰ مکمل لکھیں، اس بارے میں آپ بتائیں۔ ہاں جی، یہ بھی جب وہ رولا پڑا ہوا تھا اور ہم صلح صفائی دونوں فریقین کو بٹھانے کے لیے اس طرف گئے اور ساتھیوں کا یہ اصرار تھا، یعنی ان کی انتظامیہ کا کہ ان کو بٹھاتے ہیں اور ان سے معذرت کرواتے ہیں۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو وہ انہوں نے اپنے مناظر صاحب کو گھیرا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے کس پڈے میں ہمیں ڈال دیا ہے نور بشر کے، ہاں جی یہ تو آپ نے ان سے پنگا لیا ہے، کس طرح جان چھڑائی۔ تو میں نے جو جواب سنا وہ یہ تھا کہ یار کسی بھی طریقے سے لکھ کے دے دو، جان چھڑاؤ۔ تو یہ صدیقی سب پھر بھی تیار نہیں ہوئے کہ وہ لکھ کر دیں، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کیا، نہ اس طرف ہوئے بلکہ وہ پریشانی بیٹھے رہے کہ میں کیا کروں اور کس طرف جاؤں۔ صاف تاثرات اور یہی تھے جو ہمیں یہ سبق ملا اور اس سے ہم نے عبرت پکڑی کہ یہ لوگ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رولا ڈالتے ہیں کہ نور ہے نور ہے، لیکن جب مین موقع پر بات آتی ہے تو یہ اسے صحیح طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، پھر کبھی ادھر کی پھر کبھی ادھر کی مارتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل شرعی کی نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ امیر نواز صاحب۔ آپ نے ناظرین دیکھا ابھی امیر نواز صاحب جو کہ انتظامی امور میں تھے، یہ خود موجود تھے مناظرے میں، اور ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو چودھری ماجد صاحب جو کہ یہاں پہ نگرانی کر رہے تھے پوری انتظامیہ ٹیم کی، ان کے بھی تاثرات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ دونوں فریقین موجود تھے، دونوں مناظرین صدرین موجود تھے، ان کی ٹیم کی موجودگی میں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جو مسلک بریلویت متاز صدیقی، ارشد قادری اور ان کی پوری ٹیم نے شرائط سے انحراف کیا ہے۔ شرط نمبر 6 کے مطابق کہ کوئی بھی مناظر کسی کی ذاتیات کو نہیں چھیڑے گا۔ ارشد قادری نے 2 دفعہ یہ نازیبہ حرکت کی اور مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب کی ذاتی شخصیت کو ہٹ کیا۔ اس پر جو ہے ان کی اپنی عوام بھی، جیسا کہ امیر نواز صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے انتظامی لوگ بھی کہہ رہے تھے ہمارے مناظر کی طرف سے یہ باقاعدہ غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ہماری شکست ہے، اور چودھری ماجد صاحب نے ان کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا۔ بیک دکھائیں گے کوہاٹی صاحب، ادھر سے زیادہ کلوز آئیں گے، یہ بھی لے لیں گے۔ وکیل احناف مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ فتح حاصل کرتے ہوئے ابھی پنڈی راولپنڈی کی طرف تمام ہو رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ابھی آپ کیمرے میں دیکھیں گے رواں دواں ہوں گے۔ آپ کو ہم بتاتے چلیں 24 تاریخ بروز
बाज़ हफ्ता को मता सिद्दीकी के साथ बाकायदा बाहमी ताउन के साथ और बाहमी रजामंदी के साथ मुनाजरा तय हुआ था। मरकज़ तहरीक इस्लामी बिलमुकाबिल लियाकत बाग रावलपिंडी में जाके बोला मसलक अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद की टीम वहाँ पहुँची, लेकिन मता सिद्दीकी वहाँ पर बिल्कुल नहीं आए। और फिर आज हम 27 मार्च को वक्त मुकर्ररा पर जाए मुनाजरा पे पहुँचे हैं। सबसे पहली बात है कि मता सिद्दीकी टाइम पर नहीं आए। दूसरे नंबर पे यह कि उन्होंने दावा ही अपना मुकम्मल लिख देने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर ज़ातियात के ऊपर बात की और शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने जो है अभी आप देख रहे हैं हम इस वक्त जीटी रोड के ऊपर मौजूद हैं, जहां से मौलाना सादिक खान कोहाटी साहब फतह हासिल करते हुए काते बरेलवियत इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ वापसी हो रहे हैं। आज 27 मार्च बरोज़ मंगल हम इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हैं। गाड़ी आपके सामने आ चुकी है। मौलाना सादिक खान कोहाटी साहब दवा जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी सफर में आप? जी हाँ जी सफर में। हजरत कल क्या किया आपने? जी कल क्या किया आपने क्या किया मुझे आप बताए। हमने तो आप तो ज्यादा आप तो महसूस ही कर गए थे हजरत। हमने तो अपना दावा पूरा लिख कर दे दिया था, आप अपना दावा भी पूरा लिख कर दे रहे थे। नहीं हजरत साहब बात ये है कि आप दावा हमने भी लिखा था, लेकिन आपका मेरा ख्याल है ना तैयारी नहीं थी आपकी मुनाजरे की। नहीं आपका दावा आपने नूरो बशर पे मुनाजरा करना था ना। बात ये है लगेगा ना और नूरो बशर पे मुनाजरा था ना। मता साहब नूरो बशर पे मुनाजरा था ना। मेरी बात आप सही मुनाजरा नूरो बशर पे, लेकिन आपकी तरफ आपने जो हंगामा की है, आपने हंगामा रही की है। आपके सदर मुनाजिर ने क्या किया था? आपके सदर मुनाजिर ने शर्त नंबर 6 की खिलाफवर्जी नहीं की। आप बताएं। मेरी बात सुने, आपकी बात ठीक है अपनी जगह पे जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन बात सुने आप उसूल को जानते हैं। आप ये बताएं कि आया आपका दावा पूरा था? नूर और इन दोनों शिकों पे दावा लिखना था। आपने नूरानियत पे तो लिखा, बशरियत को आपने छेड़ा। बात सुने, क्या ये आपको यकीन नहीं है क्या सुन्नत वल जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इकरार करती है? आपने फिर वहाँ लिखवाना था ना जब शराइत तय थी। भी मैं यहाँ नूरानियत पे बात करता हूँ, बशरियत पे। उनकी बशरियत आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। वहाँ भी यही बात होनी थी ना। जब आप ये बात कह रहे हैं कि बशरियत आप भी मानते हैं, बशरियत हम भी मानते हैं, बशरियत पे दोनों इत्तेफाक हो गया, तो आप कल यही बात खड़े होके कह देते जी बशरियत की आप जो बात कर रहे हैं कि हमारा दावा नामुकम्मल है, बशरियत तो दोनों मानते हैं, लिहाजा नूरानियत पे बात है।